اور یہ کہا کہ آمنہ تمہاری بھی تو بہو ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اماں جان ہے، ہم سب کی اماں جان، ان کا نام آمنہ ہے۔ کیا کہا کہ تمہاری بھی تو بہو ہے، تم اسے سمجھاؤ ان ایام میں جو ہے خوشبو کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں بڑا فکر مند ہوں، لیکن حضرت آمنہ جو ہمارے نبی کی والدہ ہیں، اس وقت ان کی شخصیت میں عجیب روب تھا، ان سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ انہیں دیکھ کے تھرا جاتے تھے۔ فرمایا کہ میں بھی فکر مند ہوں لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کہا پھر بھی کہو۔ حضرت آمنہ کو بلایا، حضرت آمنہ سے فرمایا او بیٹی، ان ایام میں عطر کا استعمال نہیں کرتے، خوشبو کا استعمال نہیں کرتے، آپ یہ جو عطر لگاتی ہیں آپ کون سے بازار سے لاتی ہے اور کہاں سے لا کر کہاں سے لائی ہے اور کس نے لا کر آپ کو دی ہے؟ جبکہ آپ کے جو شوہر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا جان ہیں، وہ دنیا کے اندر تھے ہی نہیں جب ہمارے نبی تشریف لائے، یتیم ہو کر تشریف لائے تھے۔ آپ کے کہا آپ کے شوہر بھی نہیں ہے، آپ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں۔ اب اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری ماں بہنوں سننا، اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں سننا، اپنے بچوں کی رسی کو مضبوطی ان کے تھوڑا کھینچنا کہ دنیا کے اندر زندگی ایسے نہیں گزاری جائے گی۔ کیا فرمایا؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، آپ عطر کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جو بازار ہے وہ بھی نہیں دیتا ہے، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ رک جاؤ کبھی دیر۔ خوشبو کی آپ بات کرتے ہیں، آپ عطر کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو بازار بھی نہیں دیکھا ہے۔ آج اس کا الٹا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بازار ہی نہیں چھوڑا ہے جو دیکھا نہ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایسی شریعت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر پر کہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر جگہ ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے چلو۔ حتیٰ کہ آپ بیت الخلا، لیٹرین کسی جگہ میں بھی جائیں گے تو ہمارے آقا نے وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا کہ اگر ان اصولوں سے جاؤ گے، ان ضابطوں سے جاؤ گے تو دنیا کی خرافات سے، دنیا کی بدماشیوں سے، دنیا کی بری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ لیٹرین کے اندر جانا ہے، ہمارے پیغمبر نے پھر بھی ہمیں نہیں آزاد نہیں چھوڑا۔ شادی کرنا پھر بھی آزاد نہیں ہے، ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے نہیں ہے سب لوگ۔ آپ کے یہاں تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا تھوڑا گرمی محسوس کیجئے کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے میری بات۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھانا ہے تو کس انداز میں اور کون سے طریقے سے کھانا کھانا ہے، اس میں بھی ہمیں آقا نے بتایا ہے کہ کھائے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، پھر اس کے بعد میں ان ہاتھوں کو پوچھیں گے نہیں۔ آقا نے بتایا ان ہاتھوں کو پوچھیں گے نہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ثواب ملے گا، کھانا بھی کھایا جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور جو ہے بہت ساری اس میں سنتیں ہیں، ہمارے آقا نے یہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے آقا کو ہر جگہ چھوڑ دیا۔ آج سے نیت کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیلر مو کے بھائیوں چھوڑ دو، یہ کر لو کہ آج سے ہمیں آقا کی زندگی کو پکڑنا ہے۔ ہمیں اسلام کے جو عظیم الشان اصول ہیں، اسلام کے جو راہنما اور ہادی پرور جو اصول ہیں، ہمیں انہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ جنت تک ہمارا داخلہ ہو سکے، ہم جنت تک پہنچ سکیں۔ ہمیں جنت تک پہنچنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی درکار ہے، ضرورت ہے۔ جب تک کہ ان کی زندگی کو نہیں پکڑیں گے ہم دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے کیا، ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑے سے جو بڑا کیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر کیلر موقع ہے، فماس کا ہے، یہ تھوڑا آگے چلے جاؤ تو منڈی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ کام کر کے آ جاؤ۔ یہی تو کرتے نا بچوں کو، بہت زیادہ تھوڑا بہت اسکول میں پڑھا دیا، اسکول کی تعلیم بعد میں، آقا مدنی کی زندگی پہلے، اسلام پہلے، قرآن
قریب